بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاٹی یا درے میں گھسے۔ بیان کیا کہ جب ایک اور صحابی بھی اس پر چڑھ گئے تو انہوں نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے۔ پھر فرمایا ابو موسیٰ، یا یوں فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ یزید بن معاویہ ایک بزرگ تابعی آئے۔ ہم نے کہا تشریف رکھیں، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں اندر جاؤں گا اور تمہارے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو باہر لاؤں گا۔ اگر وہ نہ آئے تو میں ہی تنہا آ جاؤں گا اور تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور وہ یزید بن معاویہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ پھر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے، میں جان گیا تھا کہ تم جہاں موجود ہو، بس میں جو نکلا تو اس وجہ سے کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ مقررہ دنوں میں ہم کو وعظہ فرمایا کرتے تھے۔ فاصلہ دے کر آپ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، پس تو انصار و مہاجرین میں صلح کو باقی رکھ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودتے جاتے تھے اور ہم مٹی کو اٹھاتے جاتے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس تو انصار و مہاجرین کی مغفرت کر۔ اس روایت کے مطابق سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا فہم سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شان پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکٹ خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکٹ خط سے نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹ کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ پس انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ امید ہے اور یہ موت ہے۔ انسان اسی حالت امیدوں تک پہنچنے کی میں رہتا ہے کہ قریب والا خط موت اس تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا، جہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اس روایت کی مطابقت ابو حزام اور ابن جلان نے مقبری سے کی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ لجاس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور یونس نے ابن شہاب سے بیان کیا کہ مجھے سعید اور ابو سلمہ نے خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور عمر کی درازی۔ اس کی روایت شعبہ نے قتادہ سے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات خوب میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ انہیں یاد ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ڈول میں سے پانی لے کر مجھ پر کلی کر دی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے جہاں تشریف لائے اور فرمایا، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خشنودگی حاصل کرنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے جہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ عمر بن عوف رضی اللہ عنہ جو بنی عامر بن عادی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے انہیں خبر دی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ کو بحرین وہاں کا جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی اور ان پر علا بن الحضرامی کو امیر مقررہ کیا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے جزیہ کا مال لے کر آئے تو انسان نے ان کے آنے کے متعلق سنا اور صبح کی نماز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آپ کے سامنے آ گئے۔ ان حضرت انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ ابو عبیدہ کے آنے کے متعلق تم نے سن لیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ انسان نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں خوشخبری ہو، تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی۔ خدا کی قسم، فقراء محتاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے میں تمہارے متعلق ڈراتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے ڈراتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشیدہ کر دی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کر دی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے، اور تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کیا تھا۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی تاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔